ویلکم. دس از سنیما مائی ڈارلنگ. جی ہاں جناب، پاکستانی سنیما کے زوال کے اسباب کے حوالے سے آج ہماری یہ چوتھی ویڈیو ہے. اس سے پہلے ہم 3 ویڈیوز میں مختلف عوامل جو ہیں وہ ڈسکس کر چکے ہیں، اور آج ہمارا اس سلسلے کا یہ چوتھا سلسلہ ہے جس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. اور آج اس چوتھے حصے میں ہم جس ایشوز پہ بات کریں گے وہ ہیں کہ جو دستیاب ذرائع تھے، یعنی ریسورسز ہمارے پاس ہوتے ہیں ایک اچھی فلم بنانے کے لیے جو ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے کس طرح ان کو بھی غلط استعمال کیا، اور یوں جو دستیاب سورسز تھے ان کو غلط استعمال کر کے بھی ہم نے پاکستانی سینما کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. اب یہ جو سورسز تھے ان میں جو ہم نے غلطیاں کی ان میں سب سے پہلے ہے مس کاسٹنگ، دوسری ہے تھیم، تیسرا ٹائٹلز یعنی فلموں کے جو ہم نے نام رکھے، اور چوتھا اور آخری سے اس سلسلے میں جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے کہ ہمارے جو کلچرل نارمز ہیں، یعنی ہماری ثقافتی روایات جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہم نے ان کو کس طرح غلط استعمال کیا بجائے اس کو پازیٹیو اور اچھا استعمال کرنے کے. تو پہلے بات کرتے ہیں مس کاسٹنگ کے حوالے سے. اللہ نے پاکستان کو بہت اچھے اداکار دیے، ایسے اچھے اداکار دیے کہ جن سے ہم بہت اچھا کام لے سکتے تھے، لیکن ہمارے ہدایت کاروں کے مس کاسٹنگ نے ان کو بھی خراب کیا. ذرا یہ کلپ دیکھیے. مر گیا تیرے پیچھے بلیے منڈا پاکستان کا، مکھن جیسی لڑکی ہے تو غصہ ہے طوفان کا، مر گیا تیرے پیچھے بلیے منڈا پاکستان کا. جی، آپ نے اس کلپ میں جو ہیرو ناچ اور گا رہے تھے، ایک رومانٹک سین تھا، آپ نے ان کو پہچانا؟ چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ تھے ہمارے اپنے سلطان راہی، جن کو ہم نے صرف بڑکے مارتے، مولا جٹ، ویشی جٹ اور گجر کے کردار میں ہی دیکھا. ان میں اتنا ٹیلنٹ تھا، ہم نے ان سے مختلف رول کیوں نہیں کروایا؟ اگر وہ مختلف رول کرتے تو آج شاید ہمارا سینما اتنا زوال پذیر نہ ہوتا. ہم نے ان کو ایک سمبل بنایا، اور یہی ہوا کہ جب ان کی موت ہوئی تو اس کے بعد وہ سینما بیٹھ گیا. چند ایک اداکاروں کے نام لوں گا اس والے سے، شاید ہمارے ایک اور بہت اچھے ہیرو ہیں، بہت اچھے اداکار ہیں، لیکن ان کو بھی پاکستانی ہدایت کاروں نے ضائع ہی کیا. اگر تھوڑی سی ان کی وائس پچ کو کنٹرول کرنے کے گر بتائے جاتے، ان کو دکھایا جاتا، تھوڑا سا ان کے چہرے کے ایکسپریشنز کو ٹھیک کیا جاتا، تو وہ کئی بہت سے متنوع کرداروں میں بہت قابل اداکار ہیں. سسرال، بہت خوب، ماضی حال مستقبل، امراؤ جان ادا، اس طرح کی کئی فلمیں جو ان کے کریڈٹ پہ ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ وہ کتنے اچھے اداکار تھے. تیسرا نام میں رنگیلا کا لوں گا. رنگیلا نے اپنی جو فلمیں بنائیں اس میں اپنا ٹیلنٹ کو سامنے لایا، لیکن شاید باقی ہدایتکاروں نے اسے صرف ایک کامیڈین ہی سمجھا. 2 رنگیلے، صبح کا تارا، میں بھی انسان ہوں، ایسی فلمیں ہیں جنہوں نے ثابت کیا کہ رنگیلا میں بہت صلاحیت ہے. وہ مختلف کردار ادا کر سکتے تھے، لیکن ہم نے انہیں کامیڈین بنا کے رکھ دیا، اور یوں بہت سی شاید اچھی فلموں سے ہم محروم ہو گئے، بہت سے اچھے کرداروں سے ہم محروم ہو گئے. تو یہ ان میں بہت سے اداکار ہیں جن کا یہاں وقت کم ہے، میں نام نہیں لے سکتا. اگر ہم ان کو مختلف کردار دیتے تو شاید آج یہ حال نہ ہوتا. آپ دیکھیے جیمز بانڈ کے لیے کتنے اداکار تھے جو بار بار اس کردار کو ادا کرتے ہیں، لیکن وہی اداکار اور فلموں میں بھی کام کرتے رہے. وہ صرف جیمز بانڈ بن کے نہیں رہے، لیکن وہ پھر بھی کامیاب رہے. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے صرف مولا جٹ کے لیے سلطان راہی کو رکھ لیا، ہم نے کامیڈی کے لیے رنگیلا کو رکھ لیا، اور یوں ہم نے خود اپنے سینما کو تباہی کی طرف دھکیل دیا. تو یہ مس کاسٹنگ ہے، اچھے اداکاروں کو ضائع کیا. اس میں اگر زیادہ تر الزام دوں گا تو صرف ہمارے ہدایت کار اور فلم ساز دونوں ہی اس میں شامل ہیں. اگر ہدایت کار چاہتے تو ان اداکاروں کو مختلف کرداروں میں لا کے ان کو تبدیل کر کے تو ایک اچھا رول دے سکتے تھے. جی، ہم اگلے اب موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ کس طرح ہم نے سورسز کو جو ہمارے پاس تھے ان کو اچھا استعمال نہیں کیا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تھیمز کے حوالے سے. ہمارے معاشرے میں اتنی تھیمز ہیں کہ جن پہ فلم بنائی جا سکتی ہیں، اتنے موضوعات ہیں
لیکن ہم 2 یا 3 موضوعات کو لے کے ہی فلمیں بناتے رہے. بہت کم، 100 میں سے 2 یا 3 فلمیں ہوں گی جنہوں نے موضوعات کو تبدیل کیا. ورنہ وہی موضوع، وہی خاندانی دشمنی، ساس بہو کا جھگڑا، وہی پسند کی شادی اور اس پہ خاندان کا جھگڑا، اور یہی سارے موضوعات تھے جن کو ہم نے اپنی فلموں میں لیا. یا وہ پرانے جاگیرداروں کو ہم لے آتے تھے، وہی نوابی کلچر ہم لے آتے تھے. ہم نے اپنے ارد گرد کے کلچر کو، ثقافت کو نظر انداز کیا. اگر ہم اپنی ثقافت کو لے کے آگے بڑھتے جو ارد گرد ہمارے ہے، تو شاید ہمارا سنما آج اس حال کو نہ پہنچتا. ہم نے موضوعات وہی گھسے پیٹے رکھ لیے، وہی کہانیاں، وہی کردار، یہاں تک کہ فلموں کے نام بھی اسی طرح رکھے، جو ہمارا اگلا اس میں موضوع ہے جس پہ ہم بات کریں گے. تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ایک اچھے بھلے جو سورس تھا ہمارے پاس موضوعات کا، تھیمز کا. ہمارے معاشرے میں، ہمارا ایک ملٹی کلچرل معاشرہ ہے. ہماری ثقافت میں بہت سے رنگ ہیں، علاقائی رنگ بھی ہیں، قومی رنگ بھی ہیں. اگر ہم ان رنگوں کو لیتے اور ان رنگوں کے حوالے سے فلمیں بناتے تو شاید ہمارا سینما آج یہاں نہ ہوتا اور ہم بھی دنیا کے ایک اچھے سینما میں شامل ہوتے. لیکن ہمارے ہدایت کاروں نے، ہمارے فلم سازوں نے، ہماری انٹیلیجنشیا نے یہ کام نہیں کیا. بہت کم فلمیں جو ہیں وہ ہٹ کر ذرا موضوعات پہ بنائی گئیں، اور جو بنائی گئیں وہ یقیناً کامیاب بھی ہوئیں. لیکن اکثریت سینما بینوں کو ہم نے ان کو عادی کر دیا ان موضوعات کا، اور وہ وہی دیکھتے رہے. اور آئیے اب تیسرا جو ہمارا پہلو ہے اس سلسلے سے، وہ ہے ٹائٹلز کا، یعنی فلموں کے ناموں کا. کیا ہماری زبان میں کمی ہے؟ ہماری علاقائی زبانیں ہیں، ہماری قومی زبان ہے. کتنے اچھے رائٹر ہیں ہمارے پاس، ہم نے ناول لکھ کے، افسانے لکھ کے ان کے ٹائٹل دیکھ لیں. لیکن ہم نے صرف چند ذاتوں کو لے لیا، اور ان ذاتوں کے حوالے سے زیادہ تر ٹائٹل ہمارے بنے. وہی گھسے پٹے موضوعات اور وہی گھسے پٹے ٹائٹل، یہاں تک کہ ایک ایک ٹائٹل پر کئی فلمیں بھی ہم بناتے چلے گئے، اور وہ فلمیں ناکام بھی ہوتی رہیں، پر ہم نے سبق نہیں سیکھا. ہم انہی ٹائٹلز کو لے کے وہی برادریوں کو، وہی ذاتوں کو، وہی چند ایک عنوان جو تھے ہم نے رکھ لیے. ہم نے بدماشوں کے نام پہ فلمیں بنائی، ہم نے ذاتوں کے ہی نام پہ فلمیں بنائی. کیا ہمیں کوئی اور عنوان نہیں ملتا تھا؟ کیا ہمارا ادب اتنا گیا گزرا تھا، ہمارا ادب اتنا کمزور تھا کہ وہ آپ کے اچھے عنوان نہ دیتا؟ اگر اچھا عنوان ہوتا تو یقیناً آپ کا فلم بین جو ہے، جو ایک اچھے ماحول سے تعلق رکھتا ہے، وہ فلم دیکھنے آتا. لیکن عنوان دیکھ کے ہی لوگ سینما سے پلٹ جاتے. وہاں صرف وہی لوگ جاتے جو اس عنوان کو پسند کرتے تھے، اور ہم نے صرف فلم اسی ایک طبقے کے لیے رکھ لی کہ یہ وہ طبقہ ہے، وہی فلم دیکھتا ہے، اور ہم اس کے لیے ہی فلم بنا رہے ہیں. ہم نے باقی معاشرے کے تمام طبقات کو چھوڑ دیا. ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا معاشرے کی 70% آبادی کو. اگر ہم ان کو بھی دیکھتے اور اپنے عنوانات میں ہی تبدیلی کر لیتے تو ہم بہت اثر اس پہ پڑ سکتا تھا ہمارے سینما پر. ہم نے بہت اچھے عنوان کی فلمیں دیں، لیکن بہت کم. اور افسوس اس بات کا کہ جب ہم نے تماش بینوں کو، سینما بینوں کو انہی عنوانات کا عادی کر دیا تو وہ اچھے عنوان کی فلم بھی پہ دیکھنے نہیں آئے. اور آخر میں ہم آتے ہیں کلچر نارمز کو، یعنی ہماری ثقافتی جو روایات تھیں وہ بہت مضبوط ہے. ہماری ثقافت ہزاروں سالوں کی ثقافت ہے، لیکن ہم نے اپنے جو ثقافتی تصورات ہیں ان کو بھی سینما میں یکسر بدل دیا. مثلاً غیرت کو لیجیے، مہمان نوازی کو لیجیے، دوستی اور دشمنی کو لیجیے. یہ ہماری نارمز ہیں. ہمارے یہاں غیرت کا تصور بہت سے معنوں میں آتا ہے، لیکن فلموں میں ہم نے اس کا ایک ہی رخ دکھایا. ہم نے اسی غیرت کے موضوع کو لیا اور اس پہ قتل اور جھگڑے اور خاندانی دشمنیاں ہم دکھاتے گئے اور بناتے گئے. اور یوں ہم نے اس پورے اپنے جو نامز تھا، ہمارا کلچر، جو ہماری ثقافت تھی، اس کو بھی بدل کے رکھ دیا. ہم نے آنے والی نسل کو یہ میسج دیا کہ بس یہ غیرت ہے، اس کا ایک ہی پہلو ہے. اسی طرح اور بھی ثقافتی ہماری روایت بہت سی ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو نیگیٹو روپ میں لیا یا ایک ہی روپ میں لیا. ہم نے اس کو پازیٹیو روپ میں نہیں دیا. اگر ہم اس کو پازیٹیو لے کے چلتے تو ہماری ثقافت مزید مضبوط ہوتی، ہماری ثقافت پوری دنیا سمجھتی، جانتی. اور اگر ہم اس سینما کو پوری دنیا میں لے کے جاتے، پھیلاتے،
تو ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، ہماری نارمز پوری دنیا کو اس سے آگاہی ہوتی اور ہم ایک نئی نسل ایسی بنا لیتے جو ثقافتی لحاظ سے ایک مضبوط نسل ہوتی، وہ کمائیگی کا شکار نہ ہوتی، وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہوتی، ہم دوسروں کے کلچر کو بڑھاتے رہے، ہم ادھر دیکھتے رہے، اپنے آپ کو ہم نے نظر انداز کیا۔ یہ سب سے بڑا قصور تھا جو میری نظر میں ہمارے سینما کا تھا، جس نے غلط ذہن بنائے، جنہوں نے غلط تصورات دیے اور ایک ایسا معاشرہ بنا دیا کہ آج ہم نے بویا ہم وہ کاٹ رہے ہیں۔ ہم نے جو تصور غیرت کا دیا، ہم نے جو تصور دوستی کا دیا، جو تصور دشمنی کا دیا، وہ اب ہمارے سامنے ہے، نئی نسل نے اس کو فالو کیا۔ یہاں ایک بہت بڑا گیپ ہے ہمارے سینما کے لیے، اور ہمارے فلم رائٹرز کو، ہدایت کار کو اگر میں کہوں یہ سب اس کے ذمہ دار ہیں تو شاید غلط نہ ہوگا۔ ہم نے جتنی باتیں اب کی، اس کے علاوہ بھی بہت سی ابھی باتیں ہیں جو پاکستانی سینما کے زوال پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ابھی ہمارے 1 یا 2 پروگرام اور ہوں گے، کیونکہ ہم نے ابھی ان موضوعات کو بھی دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے جو ویڈیو ہے اس میں ہم ان موضوعات پر بات کریں گے۔ سینما پاکستان ہمارا ہے، اور ہم نے اس سینما کو کوشش یہ کریں گے کہ ہم اس کو دوبارہ سے اچھی ایک ڈگر پر لے کے آئیں، اس کو پھر سے اٹھائیں۔ تو اس میں ہم سب کا کردار ہے۔ خاص طور پہ میں اسٹوڈنٹس سے کہوں گا، جو ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو پالیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو سوسائٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو فلاسفی کے ہیں، ان کے لیے کہ وہ ان ویڈیوز کو دیکھیں، اور ان کی ویڈیوز کام آئیں گی، اور اپنے ریسرچ تھیسس اگر وہ رکھنا چاہیں تو ایسے موضوعات پر وہ ایسے رکھیں اور اس پہ پریکٹیکل کام کریں، جس سے ہمارے اس سبجیکٹ کو فائدہ ہوگا، ہماری فلموں کو فائدہ ہوگا، ہمارے سینما سکرینز کو فائدہ ہوگا، اور ہم سینما کو سماجی شعور بدلنے والا، سماجی شعور بنانے والا ایک ادارہ بنا لیں گے۔ اور یہی سینما کا مین کردار ہے کہ یہ شعور بیدار کرتا ہے، یہ آگاہی دیتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے۔ یہ کوئی فالتو چیز نہیں ہے، یا صرف ناچ گانا ہی نہیں ہے، تفریح نہیں ہے۔ ہم نے ذمہ داری کے ساتھ اس کو لینا ہے اور اس ذمہ داری کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم ابھی سے اس پہ کام شروع کریں۔ تو منتظر رہیے گا ہمارے آنے والے ویڈیو کا، اور ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کرتے رہیے گا۔ ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے۔ ای میل ایڈریس ہم اس ویڈیو میں شیئر کیا ہے ہم نے پہلے، اور ہر ویڈیو میں کرتے ہیں، تو ہمیں ضرور ای میل کیجیے، یا کمنٹس میں آپ اپنے کمنٹس دیجیے۔ آپ اگر اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنی رائے دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کی رائے کا بھی احترام کریں گے۔ آپ کچھ ذکر کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے تو ضرور لکھیے، ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے۔